बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पे शब बारात के ऊपर मुआफ़ी मांगी जाती है और ये जो मुआफ़ी है ये फ़ेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी ज़राए अबलाग के जो आइटम्स हैं उनके ऊपर ये मुआफ़ी मांगी जाती है। मुआफ़ी की तहरीर लिख के उसको वायरल कर दिया जाता है। इस मुआफ़ी के बारे में कुछ अहम बातें समाअत फरमाएँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने किसी भी अमल के ऊपर, किसी कोताही के ऊपर, किसी कमज़ोरी और गलती और गुनाह के ऊपर मुआफ़ी मांगना, तौबा करना बहुत ही अच्छा अमल है। ये इबादत का दर्जा रखता है और मुआफ़ी मांगना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इस अमल के सही और जायज़ और बरहक होने के ऊपर कोई कलाम नहीं किया जा सकता, कोई शक व शुबा नहीं किया जा सकता। लेकिन मुआफ़ी मांगते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना इंतहाई लाजमी और ज़रूरी है, तभी वो जो मुआफ़ी है वो दुनिया और आखिरत में इंसान के लिए मुफीद होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि मुआफ़ी मांगने वाला खुलूसे दिल के साथ, सिद्क़े नीयत के साथ, दिल की अथाह गहराइयों से, इंतहाई सच्चाई के साथ मुआफ़ी मांगे। और वो मुआफ़ी मांगे तो दिल से मांगे, पूरे खुलूस से मुआफ़ी मांगे। उस मुआफ़ी मांगने में कोई तसन्नो नहीं होना चाहिए, मसनूईपन नहीं होना चाहिए, कोई बनावट नहीं होनी चाहिए, दिखलावा और रियाकारी नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ एक ट्रेंड समझ के या एक रुझान समझ के या एक रस्म समझ के या आदत के तौर पे माफ़ी मांगी जाए तो उसका कतअन कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहली बात तो ये है जिसका ख्याल रखना मुआफ़ी मांगते हुए मुआफ़ी मांगने वाले के लिए इंतहाई लाजमी और ज़रूरी है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, दूसरी लाजमी और ज़रूरी बात यह है कि जिससे आप मुआफ़ी मांग रहे हैं उसको इल्म होना चाहिए कि मुझसे ही माफ़ी मांगी जा रही है, और उसको पता होना चाहिए कि इनसे मेरे बारे में फ़लाँ कोताही हुई है, या इन साहिब ने मेरी फ़लाँ हक तलफ़ी की है, या फ़लाँ जगह पे मेरी इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुंचाया है। जिससे माफ़ी मांगी जा रही है उसको पता हो कि मुझसे ही माफ़ी मांगी जा रही है। जो इज्तिमाई माफ़ी मांगी जाती है सब से ही, वो ज़्यादा मुफीद नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मुआफ़ी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और इस मुआफ़ी के ऊपर हमें वो सवाब हासिल हो और वो सुकून हासिल हो जिसका अल्लाह ने वादा कर रखा है, दुनिया और आखिरत में हम उसका फ़ायदा पाएँ, तो उसके लिए लाजमी और ज़रूरी है कि जिससे हम माफ़ी मांग रहे हैं उसके इल्म के अंदर लाया जाए कि हमसे ये गलती हुई थी, ये कोताही हुई थी, इसलिए हम आपसे मुआफ़ी के तलबगार हैं। तीसरी बात जिसका ख्याल रखना इंतहाई लाजमी और ज़रूरी है वो ये है कि माँ बाप नाराज़ हैं, बहन भाई नाराज़ हैं, अज़ीज़ रिश्तेदार दोस्त सब नाराज़ हैं, ख़ानदान कुंबा कबीला बिरादरी वाले नाराज़ हैं। जिनके साथ हकीकत में हमसे कोई हक तलफ़ी हुई है या हमने उनका कोई हक मारा है, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया है, उनसे हम मुआफ़ी नहीं मांगते। सारे घर वाले या घर के कुछ अफराद या ख़ानदान के कुछ घराने वो हमसे नाराज़ हैं, उनसे हम मुआफ़ी नहीं मांगते, मगर वैसे ही मुआफ़ी का एक मैसेज वायरल कर देते हैं, इसका कतअन कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अगली बात जिसका ख्याल रखना लाजमी और ज़रूरी है मेरे मोहतरम नाजरीन, वो बात ये है कि मुआफ़ी मांगते हुए मुआफ़ी मांगने वाले के दिल के अंदर यह पक्का इरादा हो कि मैं आइंदा से इस तरह की कोई गलती और कोताही नहीं करूँगा। हम ये इरादा करते ही नहीं और हाँ ऊपर से हम माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। इससे भी ज़्यादा लाजमी और ज़रूरी बात यह है कि तलाफ़ी माफ़ात, यानी कि जो कुछ हो चुका है उसकी तलाफ़ी करनी चाहिए, कि अपनी जो गलती हुई है, जो कोताही हुई है, किसी का कोई नुकसान हुआ है, उसकी तलाफ़ी करके फिर मुआफ़ी मांगी जाए, बंदा माफ़ करे और बंदे के माफ़ करने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए तो अल्लाह ताला लाजमी और ज़रूरी माफ़ कर देगा। आखिर में मैं आपको एक वाक़या बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अगर मुआफ़ी के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाएँ तो अल्लाह ताला बंदे के ऊपर कितना मेहरबान होता है। तो आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए कि हम ऐसा करते हैं कि रास्ते हमने तंग किए हुए हैं, हमारे घरों की सीढ़ियां आधी गली तक गई हुई हैं, हमने अपने गटर गली के अंदर एक एक 1.5 फुट ऊंचे करके बनाए हुए हैं, आने जाने वालों को तकालीफ होती हैं। हम अपनी गाड़ियां इस तरह पार्क करते हैं
کہ لوگوں کے لیے آنا جانا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم سے اور بھی بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ہم نے زمینوں کے اوپر قبضے کر رکھے ہیں، وہ ہم چھوڑتے نہیں، اور میسیجز کے اوپر ہم معافیاں مانگتے جا رہے ہیں. ان سارے کاموں سے توبہ طائب ہو کر، ان سب کاموں کو چھوڑ کر، ان کی تلافی کر کے معافی مانگی جائے تو کچھ نہ پوچھیے اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا اور آخرت میں کیا کیا عطا فرماتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ محدثین میں سے بہت بڑی ہستی گزرے ہیں اور اولیاء رجال الحدیث میں سے ہیں، یعنی کہ ایسے محدث ہیں جو مقام ولایت کے اوپر فائز تھے. اور بہت سے ان کے ہم اثر دوست ایسے تھے، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کو یہ اپنا استاد بھی کہتے ہیں، یہ ان کے زمانے میں گزرے ہیں. تو حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، اور ان کا ڈاکوؤں کا ایک جتھا تھا اور ایک گروہ تھا، اور ان کی خوف دہشت روب اور دبدبے کا عالم یہ تھا کہ لوگ ان کے علاقے سے گزرتے ہوئے رات کو ڈرتے تھے. قافلے ان کے علاقے سے پہلے رک جایا کرتے تھے کہ رات کو فضیل کے علاقے سے نہیں گزرنا، نہیں تو ہم لوٹ لیے جائیں گے. اتنی خوف دہشت اور دبدبا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی کی توفیق دی. اور یقین جانیے یہ اللہ کا بندے کے اوپر بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو معافی کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو حضرت فضیل بن عیاض نے معافی کی، اور سچی اصلی اور حقیقی معافی کی، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معافی اور توبہ اللہ تعالیٰ سے طلب کی، اور اس طرح معافی مانگی، اس طرح توبہ کی کہ جن جن کا مال لوٹا تھا انہیں جا کے واپس کیا. دوران ڈکیتی جن جن کو سخت الفاظ کہے تھے، جن کو کوئی ضربیں لگائی تھی، مارا پیٹا تھا یا کچھ بھی کیا تھا، ان سب سے جا کے فردن فردن معافی مانگی. حتیٰ کہ آپ کو ایک یہودی کے پاس بھی جانا پڑا. تو جب آپ اس یہودی کے پاس گئے، آپ نے اسے کہا کہ مجھ سے یہ حق تلفی ہوئی ہے، میں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی تھی، مجھے معاف کر دو. اس یہودی نے کہا نہیں، میں تو معاف نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. اس نے کہا اچھا، پھر میری 2 شرطیں ہیں، اگر پوری کر دو تو میں معاف کر دوں گا. شرطیں کیا تھیں؟ اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو میری زمینوں میں ریت کا بہت بڑا ٹیلا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا ریت کا، وہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا. اس نے کہا اس کو یہاں سے اٹھا کے تم نے وہاں پہ منتقل کرنا ہے. پہلی شرط یہ ہے. اور دوسری شرط اس نے کہا یہ ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ ایک تروڑے کے اندر سونے کے ڈلے ڈال کے، سونے کے ٹکڑے ڈال کے دفن کیا ہے، وہ تم نے وہاں سے نکال کے لانا ہے اور میرے سامنے رکھنا. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے دونوں شرطیں قبول کر لیں، اگرچہ ناممکن تھی پہلی شرط، دوسری بھی قدرے مشکل تھی، مگر آپ نے دونوں شرطیں قبول کر لی. اللہ سے دعا کی پروردگار اس ریت کے پہاڑ کو وہاں لے جانے میں میری مدد کر. رات آئی تو ایسی آندھی چلی، ایسا طوفان آیا کہ اس آندھی نے اس پوری ریت کو وہاں سے اڑا کے ادھر منتقل کر دیا جدھر یہودی نے شرط رکھی تھی، جہاں پہ اس نے کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے. اور اگلے دن پھر یہودی نے کہا جاؤ فلاں جگہ پہ میں نے ایک تروڑے کے اندر سونے کے ٹکڑے ڈال کے دفن کیا، وہ نکال کے لے آؤ. آپ نے کدال پکڑی، آپ وہاں پہ گئے، کھدائی شروع کی، کھودتے رہے، پسینے سے شرابور ہو گئے، بڑی محنت کی، بالآخر وہ تروڑا مل ہی گیا. تروڑا لایا اور اس یہودی کے سامنے رکھا تو یہودی نے کہا کہ اسے کھولو اور میرے سامنے الٹا کر دو. آپ نے اس تروڑے کی گرہ کھولی، اس کا منہ کھولا اور اسے یہودی کے سامنے جب الٹا کیا تو اس میں سے سونے کے ٹکڑے نیچے گرنا شروع ہوئے اور نیچے سونے کا ڈھیر لگ گیا. جب یہ دونوں شرطیں پوری ہو گئیں تو آپ نے فرمایا اب تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، کہہ دو نا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا. یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہنے لگا اے فضیل بن عیاض، میں نے تمہیں صرف معاف نہیں کیا بلکہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے نبی کی امت کے اندر بھی شامل کر دو، مجھے مسلمان بھی کر دو، اور مسلمان کرنے کے بعد مجھے اپنا مرید بھی بنا لو، مجھے اپنا غلام اور خادم بنا لو، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری خدمت کروں گا. تو حضرت فضیل بن عیاض کی حیرت کی انتہا نہ رہی. آپ نے پوچھا کہ تم نے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام قبول کرنے کا بھی ارادہ کر لیا اور میرا مرید ہونے کا بھی ارادہ کر لیا، میرا غلام اور خدمتگار اور نوکر ہونے کا بھی ارادہ کر لیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو آزما رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے
کہ میں نے تورات اور زبور کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ کے آخری نبی تاجدار ختم نبوت حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امتی سچے دل سے معافی مانگے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، اگر اس کی معافی سچی ہوگی، اس کی توبہ سچی ہوگی، تو اس کے اندر دو نشانیاں پائی جائیں گی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اگر پہاڑ کو بھی حکم دے گا تو پہاڑ بھی اس کے لیے اپنی جگہ بدل لیا کرے گا، اور دوسری نشانی یہ ہے جو سچے دل سے توبہ اور معافی مانگتا اور کرتا ہے، وہ اگر مٹی کے ڈھیلوں کو بھی ہاتھ لگائے گا وہ بھی سونے کے ڈلوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ میں نے وہاں پہ تروڑے کے اندر مٹی کے ڈھیلے ڈال کے دفن کیے تھے۔ فضیل، تمہاری سچائی نے، تمہاری معافی کی صداقت نے، اور تمہارے خلوص نیت نے، تمہاری سچی توبہ نے تمہارے ہاتھوں کو ایسا بابرکت بنایا ہے کہ وہ جو میں نے مٹی کے ڈھیلے دفن کیے تھے، تم نے ہاتھ لگائے ہیں، میرے سامنے الٹا کیا ہے، اللہ نے ان کو سونے کے ڈلوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ تمہاری معافی کی سچائی کی نشانی ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے محمد عربی کے غلاموں کے اندر شامل کر لیا جائے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو ہم معافیاں میسج کے اوپر وائرل کرتے ہیں اور مانگتے ہیں، یقین جانیے عمل تو بڑا اچھا ہے، لیکن یہ سارے تقاضے پورے کیے جائیں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کے اوپر عمل کیا جائے اور سچی توبہ اور معافی ہو تو اللہ اس طرح کا مقام عطا کرتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ فائدہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔